پاکستان ایک بار پھر دو دہائیاں قبل کے ماحول میں پہنچتا جا رہا ہے، جب اس کا حوالہ صرف اور صرف دہشت گردی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون تھا۔ یہ وہی زمانہ تھا جس میں بھارت نے چین کا سٹائل اپنا کر خاموشی سے ترقی کا راستہ اپنائے رکھا۔ بھارت نے عالمی اداروں کو امن و امان کی ضمانتوں کے لیے کامیابی سے استعمال کیا۔ نتیجہ صاف ظاہر ہے، بھارت ترقی اور امن کی دوڑ میں بہت آگے نکل گیا اور پاکستان دائرے کے ایک سفر کا مسافر بن کر رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان شکوہ کناں بھی ہے کہ منزل قریب نہیں آ رہی۔ فرق صاف ظاہر ہے، جس دن اخبارات میں دارالعلوم حقانیہ میں خودکش حملے کی خبریں شائع ہو کر پاکستان کی ایک مخصوص شناخت بنا رہی تھیں، اسی دن بھارت کے اخبارات میں یہ رپورٹ شائع ہوئی کہ بھارت دنیا کی تیسری ڈیجیٹلائز معیشت بن گیا ہے۔ بھارت اس میدان میں امریکہ اور چین کے بعد تیسرے نمبر پر ہے۔ آنے والے برسوں میں بھارت آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں امریکہ اور چین کی سبقت کو چیلنج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بھارت ابھی تک برازیل، تھائی لینڈ اور نائجیریا جیسے ترقی یافتہ ممالک کو AI میں پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ دوسری طرف مملکت خداداد پاکستان کا حال یہ ہے کہ ٹویٹر جیسا معلومات کا ذخیرہ بند کر دیا گیا ہے اور پاکستانی شہری اپنی پاکستانی شناخت کے ساتھ ٹویٹر کا استعمال کرنے سے قاصر ہیں۔ انہیں ٹویٹر کے استعمال کے لیے برطانوی، امریکی، جاپانی، ترک یا کسی بھی دوسرے ملک کا شہری ظاہر کرنا پڑتا ہے۔ یوٹیوب معلومات کا ایک خزانہ ہے۔ چند یوٹیوبرز کے خوف سے نسل نو کو معلومات کے ان خزانوں سے محروم کیا جا رہا ہے۔ نریندر مودی بھی اپنے کئی یوٹیوبرز سے قبیدہ خاطر رہے۔ انہی میں سے ایک بیرون ملک مقیم یوٹیوبر دھرو راٹھی بھی تھے، جو نریندر مودی کی پالیسیوں کے کڑے ناقد تھے۔ مودی حکومت کے کارپردازان اور ترجمان دھرو راٹھی کو غیر ملکی طاقتوں کا ایجنٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ان پر پاکستانی ایجنٹ کی پھبتیاں بھی کسی جا رہی تھیں۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس یوٹیوبر کی تنقید سے مودی حکومت کو کس قدر بے چینی اور تکلیف پہنچتی ہوتی۔ اس سب کے باوجود مودی حکومت نے اس کا بدلہ اپنی نسل نو سے نہیں لیا۔ نہ انٹرنیٹ کی رفتار آہستہ کی گئی اور نہ ہی کوئی اور کاریگری دکھائی گئی۔ ادھر ہم ہیں کہ اپنے قومی چہرے کو نوچ کر مسخ کر دیا ہے، یہاں تک کہ ہماری شناخت ہی بدل گئی ہے۔ یہ تو بھلا ہو سیاہ فام امریکن خاتون اونیجا اینڈریو رابنسن کا، جو 19 سالہ پاکستانی لڑکے کی محبت کے جھانسے میں آ کر کراچی ایئرپورٹ پر آ دھمکی۔ لڑکا تو غائب ہو گیا، مگر اونیجا اینڈریو نے باتوں کے ذریعے جو شگوفے کھلائے، اس نے پوری مغربی دنیا میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کو میمز بنانے کا ایک موقع دے دیا، اور بلا شبہ ہزاروں کی تعداد میں مغربی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس، جن میں عورتیں، بچے اور بوڑھے بھی شامل تھے، انہوں نے اس خاتون کی گفتگو اور وضاقتہ پر مزاحیہ میمز بنائے اور کسی نہ کسی بہانے پاکستان کا حوالہ ایک نرم اور ہلکے پھلکے انداز میں دیا جانے لگا۔ دہشت گردی کا شکار پاکستان کا حوالہ بدلنے کا یہ کام حکومت اربوں روپے خرچ کر کے بھی نہیں کر سکتی تھی، جو ایک پاکستانی نوجوان کی دل لگی اور دل پھینکنے کے انداز نے کر دکھایا۔ اب پاکستان کے مثبت امیج کے لیے ایسے ہی نوجوانوں کو لگتا ہے کہ آگے آنا پڑے گا اور ایسی ہی انہونیوں کا انتظار کرنا پڑے گا۔ دہشت گردی کا عفریت ایک بار پھر پاکستان میں جنرل مشرف کے دور کی طرح دندنانے لگا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ امریکہ کو افغانستان کی بگرام ایئر بیس خالی کرنے کا کلک آج بھی ہے۔ اسی لیے پہلے صدر ٹرمپ طالبان سے گاڑیاں، اسلحہ اور چھوڑا گیا ساز و سامان واپس لینے کا عندیہ دینے کے ساتھ ساتھ اب باقاعدہ طور پر بگرام ایئر بیس پر واپس آنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ صدر ٹرمپ نے کابل ایئرپورٹ پر حملے کے ایک ملزم کی حوالگی پر پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ گویا کہ جنرل مشرف کے دور کی ہی طرح اب ہم ایک بار پھر بندے پکڑ کر حوالے کرنے کے کام پر لگ گئے ہیں۔
دہشت گردی کی ایک قسم وہ ہے جس نے خیبر پختونخوا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، تو دوسری قسم وہ ہے جس کی لہروں میں بلوچستان بہہ رہا ہے۔ بلوچستان میں چوتھی خاتون خودکش بمبار سامنے آئی ہے اور کلات میں ایک اور خاتون نے خود کو ہدف کے قریب اڑا دیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں مولانا حامد الحق حقانی بھی ایک خودکش حملے کا شکار ہو گئے ہیں۔ خودکش حملے یا فدائی کارروائی ایک ایسا جنگی حربہ ہے جس کے سامنے جدید ریاستیں اور اسلحہ بے بس ہوتا ہے۔ 2000 کی دہائی میں جب فلسطینی نوجوانوں نے فدائی حملوں کا آغاز کیا تو اسرائیل کے اخبارات میں دفاعی تجزیہ نگاروں نے صاف طور پر لکھنا شروع کیا کہ اس طرز جنگ کا اسرائیل کے پاس کوئی توڑ نہیں، اب یوں لگتا ہے کہ اسرائیل کا خدا ہی حافظ ہے، چلتے پھرتے انسانی بموں کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وہ دور تھا جب کشمیر میں بھارتی فوج کے کیمپوں پر فدائی حملے ہو رہے تھے۔ بھارتی میڈیا کا تاثر بھی اسرائیل سے چنداں مختلف نہیں تھا۔ ان کارروائیوں پر ساؤتھ ایشیا فری میڈیا ایسوسی ایشن یعنی سافما کے زیر اہتمام پاکستان کا دورہ کرنے والے بھارتی صحافیوں کے وفد میں شامل کئی لوگوں کو ہم نے آنسو بہاتے دیکھا ہے۔ انہیں یہ دکھ کھائے جا رہا تھا کہ فدائی اور خودکش کیمپوں میں گھس کر بچوں، عورتوں اور خواتین کو یعنی فوجیوں کے جو اہل خانہ ہیں ان کو بھی نشانہ بناتے ہیں۔ جلد ہی اسرائیل اور بھارت دونوں کو اس طرز جنگ سے نجات ملی۔ کیسے؟ یہ ایک راز ہے۔ انہوں نے میدان جنگ سے باہر ایسا دباؤ بنایا کہ خودکش حملے منظم کرنے والی تنظیموں کو اپنی پالیسیاں بدلنی پڑیں، جس کے بعد بازی دوبارہ پلٹ کر رہ گئی۔ خودکش حملوں کو رکوانے کے لیے یہ حکمت عملی پاکستان اپنانے سے کیوں قاصر ہے؟ پاکستان کو اپنی ترجیحات کا تعین کرنے میں شاید مشکل اور تذبذب کا سامنا ہے۔